شاہ حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود کچھ رشتوں کے لیے ہمیشہ کٹھور اور اجنبی رہی تھی۔ اونچی فیصلوں، کشادہ برآمدوں اور بڑے بڑے ذہنوں میں زندگی تو رواں تھی، مگر ہر چہرے کے پیچھے ایک الگ کہانی چھپی ہوئی تھی۔ 12 سال پہلے جب ابراز شاہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا تھا تو پورے گھر میں اسے کمی محسوس کی گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ سب اپنی اپنی مصروفیات میں الجھ گئے۔ صرف ایک ننھی سی 10 سال کی بچی تھی جو ہر عید پر، ہر خوشی اور ہر تقریب میں دروازے کی جانب دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ اس کا ابراز لالا کب واپس آئے گا۔ وہ محض 10 سال کی تھی جب زندگی نے اسے اس کے بابا چھین لیے تھے، اور تب سے شاہ حویلی کے ایک کونے میں سمٹ کر رہ جانے والی نین تارا وقت کے ساتھ بڑی تو ہو گئی تھی، مگر اس کے اندر کی وہ ڈری سہمی بچی آج بھی اپنے باپ کے لمس اور تحفظ کو ترستی تھی۔ صبح سے رات تک حویلی کے کام نمٹاتے، سب کی باتیں سنتے اور اپنے خواہشات کو خاموشی کی مار دیتے۔ اسے برسوں گزر چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں اس کا وجود صرف اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی ضرورت کے وقت یاد آنے والا نام۔ زبیدہ بیگم کی تیز نگاہیں ہمیشہ اس کے تعاقب کرتی، اور رانیہ اور ہانیہ کے طنز اس کے معاملات کا حصہ بن چکے تھے۔ اس نے کب کا شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، بس آنکھوں سے کبھی کبھی جھلک جاتے ہیں۔ لیکن شاید قسمت خاموشی سے اس کی زندگی کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ 12 سال بعد شاہ حویلی کا شہزادہ واپس لوٹ رہا تھا، اور حویلی کے مکین اس کی آمد کی تیاری میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس واپسی کے ساتھ کئی زندگیوں کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ وہ 12 سال کے بعد حویلی واپس لوٹا تھا۔ وہ 10 سال کی چھوٹی سی بچی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب اسے حویلی آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کا ذکر ابراز کے سامنے کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ دعوت بہت بڑے پیمانے پر حویلی کے وسیع و عریض لان میں ہی رکھی گئی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ جیسے دعوت شروع ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے ایک دم فریش اور تازہ دم تھا۔ ساری تھکن اور بیزاری جیسے رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس شام اسلم صاحب نے نین طرح کے سسرال والوں کو بھی بلا لیا۔ انہیں خاص طور پر ڈنر کے لیے بلایا گیا تھا، اور چچی نے ابراز کو یہی اطلاع دی تھی کہ وہ نین تارا کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں۔ ان 2 دنوں میں اس نے ایک بار بھی نین تارا سے ملاقات نہیں کی۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کا دھیان زیادہ اس کی طرف نہیں گیا، اور پھر تھکاوٹ ہی ایسی تھی سفر کی۔ امجد صاحب کی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کا جو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں۔ امجد صاحب اور ان کی بیٹی بڑی محبت سے سب سے ملے، اور ان کی بیٹیاں بھی گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ غالباً دونوں ہی ان میرڈ تھیں، اور ٹپیکل نندوں کی طرح ہر بات میں نقص نکال کر اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ رانیہ بیٹا جاؤ اور اندر سے نین طرح کو لے کر آؤ، اسلم شاہ نے محبت سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، جبکہ ناک چڑھاتی ہوئی اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے گھر کی کوئی ملازمہ لے کر آ جائے، ایسے بھی کیا محترمہ کی عزت کی جاتی ہے کہ رانیہ شاہ اسے لینے جاتی۔ آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اپنی مغروری ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اتنا اچھا بناؤ سکھا کیا تھا کہ خاص اور مہنگا جوڑا پہنا تھا، اور اب نین تارا کو پکڑ کر لاتی وہ کتنی اچھی لگتی۔ یہ سب تصور کر کے ہی اسے برا لگنے لگا جب ابراز، جو بظاہر تو امجد صاحب سے باتوں میں مشغول تھا، لیکن بڑی باریک بینی سے ان تمام خواتین کو بھرپور جائزہ لے رہا تھا، زبیدہ بیگم نے فوراً اس بات کو سنبھالتے ہوئے رانیہ کو آنکھیں دکھائیں، اور تبھی وہ ہانیہ کا بازو پکڑ کر اندر چلی گئی۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد انہیں سیڑھیاں اترتی ہوئی نین تارا دکھائی دی۔ ابراز شاہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت بڑی ہو گئی تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی، اور اس کا سادہ معصوم حسن، جو کہ پلکیں اور ان پلکوں کی لرزش ابراز شاہ کو محظوظ کر گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اگر وہ نین تارا سے نہیں ملا تھا تو وہ بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ حالانکہ وہ بچپن میں ہر لمحہ اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ اگر وہ گھر نہیں ہوتا تو اس کی معصوم نظریں دروازے پر ٹکی ہر آہٹ پر اس کے گمان میں رہتی تھی۔ ان 2 دنوں میں ہانیہ اور رانیہ نے اپنے سارا غرور بھلا کر اسے خوب خدمتیں کی تھی، اپنی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے عطائیں دکھاتی ہوئی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ حالانکہ وہ ان دونوں بہنوں سے سب بیزار تھا۔ نین تارا بھی تو اسی گھر میں رہتی تھی، تو پھر وہ کیوں نہیں اس کے سامنے آئی؟ وہ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں تھی، سیاہ رنگ چادر کو سلیقے سے اوڑھے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نچلی سیڑھی پر قدم رکھی تو اس کے ریشمی بالوں کی ایک بھوری لٹ پھسل کر اس کے چہرے پر آ گری، جیسے وہ فوراً سے اپنی نازک انگلیوں سے سنوار لیتی۔ میک اپ کے نام پر اس نے اپنی گرے رنگ آنکھوں کو بس کاجل سے سجا رکھا تھا، لیکن اتنی سادگی کے باوجود وہ دعوت میں موجود ہر لڑکی سے زیادہ معتبر اور حسین لگ رہی تھی۔
یوں ہی نظریں نیچے کیے وہ بہت سادگی سے اس کے قریب سے گزرتے اور اس کو سب کو سلام کرتے ہوئے آہستگی سے زبیدہ بیگم کے قریب جا بیٹھی۔ زبیدہ بیگم نے مصنوعی محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابرار شاہ نے ایک نظر میں بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا لباس زیادہ نیا نہیں لگ رہا تھا، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور چہرے کی رنگت بھی مرجھائی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ بغیر کسی بناؤ سنگھار کے پورے گھر کی لڑکیوں پر بھاری پڑی تھی۔ بلال کی نظر میں تو تب سے اس پر جمی ہوئی تھی جب سے وہ نیچے آئی تھی، اور اس کی نظروں سے وہ بری طرح غائب ہو رہی تھی۔ اسلم شاہ ایسے جہیز میں اچھا خاصا ساز و سامان دے رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ امجد صاحب کی بیگم نائلہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ بڑا گھر، بڑے لوگ اور بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے کا بھی اس کے نزدیک الگ ہی لیول تھا۔ یہ رشتہ بھی تو زبیدہ بیگم نے خود تلاش کیا تھا، اور اپنی دونوں بیٹیوں کی تعریفیں کرنے کے بعد انہوں نے نین تارے کی ڈرپوک طبیعت، اس کے پھوڑ پن اور لاچار طبیعت کا تذکرہ بھی انہیں مرتبہ کیا کہ نائلہ بیگم کو اس معصوم سی لڑکی میں عجیب و غریب نقص نظر آنے لگے۔ میرا ارادہ ہے کہ اگلے مہینے کی تاریخ 10 تاریخ کو فکس کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا خیال اسلم صاحب؟ امجد صاحب ڈائریکٹ آغا جان سے بات کر رہے تھے۔ اس گھر کے بڑے وہی تھے اور سارے فیصلے انہی پر منحصر تھے۔ جیسے آپ کو اچھا لگے، انہوں نے مسکراتے ہوئے مشورہ بندی دے دی۔ چلیں دعائیں خیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ زبیدہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ ابرار کے آنے کے بعد پہلے ہی وہ نین تارا کا پتہ صاف کر دیں گی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ابراز کی موجودگی میں ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی اس کے ارد گرد منڈلائے۔ اس لیے خاندان بھر کی دوسری لڑکیوں پر تو وہ نظر رکھتی تھی، لیکن سب سے زیادہ اندیشہ انہیں نین تارا کی طرف سے ہی تھا۔ اس لیے وہ اسے ہر صورت راستے سے صاف کرنا چاہتی تھی۔ اس پورے وقت میں جو ایک بات کہ ابراز کو بہت زیادہ بری کھا رہی تھی، وہ تھی بلال کی نظریں نین تارا کے چہرے پر کم اور اس کے جسم کی نشیب و فراز میں زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اس کی کپکپاتے ہوئے لبوں کو دیکھتا تو کبھی اس کی سراہی دار گردن کو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر وہ سلگ رہا تھا۔ اب آگے یہ جاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اسے کچھ بڑی پلاننگ کی ہے؟ بالآخر بلال کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے بلال کو مخاطب کیا، جبکہ اس کی تیز نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بلال اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے وہ ابراز کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم نے اسے کچن میں جانے کا حکم دے دیا۔ اپنے آپ سنبھالتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ آج کتنے دن کے بعد اس نے اچھا لباس پہنا، حالانکہ یہ بھی اس کا نہیں تھا بلکہ رانیہ کا تھا، لیکن پھر بھی اسے پہننے کو تو ملا، اور ایسے خاص مواقع آتے تو زبیدہ بیگم دل بڑا کر کے ایسے کوئی نہ کوئی لباس پہننے کے لیے دے دیتی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس کا جلد سے جلد رشتہ ہو جائے اور وہ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ وہ اسلم صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے راہیم شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی جب کار ایکسیڈنٹ میں راہیم شاہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اپنی بیٹی، وہ جوان بیٹی کو چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ خالی کے حقیقی سے جا ملے۔ شاہ حویلی کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ایک عرصے تک اس کے مکین سنبھل نہیں پائے، انہیں سنبھلنے میں وقت لگا، لیکن دو نفوس سے جو بری طرح بکھر کر ٹوٹ گئے، ان میں سارا تھی اور ان کی 10 سالہ معصوم نین تارا، جسے اپنے بابا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ 2-3 سالوں تک سارا بیگم نے بڑی محبت اور شفقت سے اپنی بیٹی کا خیال رکھا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ سب لوگ جانتے تھے، وہ اندر سے ختم ہو رہی تھی۔ رحیم صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی، دونوں خالہ زاد تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حرم شاہ کی موت ایک ایسا درد کا ثابت ہوئی جس سے نکلنے میں انہیں عرصہ بیت جاتا، اور اس کی جوانی اور خواہشات پر رحم کھاتے ہوئے یہ فیصلہ اسلم شاہ کا ہی تھا کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ مہینوں تک وہ مسلسل انکار کرتی رہی، انہیں ہرگز بھی یہ منظور نہیں تھا کہ ارحم کے علاوہ کوئی ان کی زندگی میں آتا۔ وہ نین تارا کو یوں ہی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن پھر حالات کی مجبوری اور بڑوں کی رضامندی کو سمجھتے ہوئے انہیں بھی فیصلہ ماننا پڑا، اور اسلم شاہ کی حویلی میں انہوں نے سادگی سے جہانگیر صاحب سے دوسرا نکاح کر لیا۔ جہانگیر اسلم شاہ کے دوست کے بیٹے تھے، جنہیں اسلم شاہ نے ہی پالا پوسا تھا۔ جہانگیر بھی پہلے سے شادی شدہ تھے، اور ان کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ بیرون ملک مقیم تھے اور ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ نکاح کے بعد جہانگیر سارا کو اپنے ساتھ بیرون ملک لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن اسلم شاہ نے نین تارا کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کا بے حد اچھے سے خیال رکھیں۔ بیرون ملک ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی سے منسلک تھیں، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جیسے جیسے وہ جوان ہوتی گئیں اس نے سارا راز اپنی ماں کی ہستی بستی زندگی سے چھپانا شروع کر دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی ماں
اس کی وجہ سے پریشان رہے۔ اسلم شاہ کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا آصف شاہ، ان سے چھوٹے امجد شاہ اور سب سے چھوٹا بیٹا راہم شاہ۔ ابراز سویری کے سب سے بڑے بیٹے آشف شاہ کا بیٹا تھا آشف شاہ تھا، اور امجد شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، رانیہ اور ہانیہ، ان کی بیوی زبیدہ بیگم، اور راہم شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ عورت تھی جنہوں نے ہمیشہ اس حویلی پر اپنی سرداری کرنے کا سوچا، حالانکہ یہاں کی بہو شازمہ بیگم تھی ابراز کی والدہ، لیکن 2 سال پہلے شازمہ بیگم کو فالج کا اٹیک آیا اور بدقسمتی سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی، اور ان کی بات ساری ذمہ داری زبیدہ بیگم نے اٹھا لی۔ بظاہر تو ذمہ داری تھی جو وہ بخوبی نبھا کر حویلی کی بہو ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی کوئی بھی سمجھ نہیں پایا۔ اپنی بیٹیوں کی غلطی تربیت کی باعث انہیں مکمل طور پر سر چڑھا رکھا تھا، اور رہی بات نین طرح کو، تو اس کی بلا وجہ نفرت زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے الگ الگ ملازم تھے، لیکن انہیں نین تارا سے کام کروا کر جو سکون ملتا تھا وہ اس سکون کو پانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اب جیسے اس نے اپنا 2nd ایئر کمپلیٹ کیا، زبیدہ بیگم نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی بلال صدیقی سے اس کی منگنی کر دی گئی تھی۔ یہ رشتہ کسی بھی طرح سے نین طرح کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا۔ لڑکا نہ ہی ویل سیٹل تھا اور نہ ہی بڑا عزت دار خاندان۔ لالچ کے مارے ہوئے مڈل کلاس لوگ جن کی نظر نین تارا سے زیادہ شاہ حویلی پر تھی، لیکن یہ سب کچھ زبیدہ بیگم بخوبی چھپاتے ہوئے پسندیدگی کا عجیب ہی منظرنامہ پیش کر دیا تھا، جسے ابھی تک نین تارا لائن تھی۔ ڈنر کے فوراً بعد وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ اتنا سا عرصہ باہر رہنے کے بعد اسے اپنا گاؤں کتنا یاد آتا تھا، وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اپنے ملازم غلام بخش کے لیے کوئی نئی یادوں کا تازہ کرنے کے لیے نکلا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بیتنے کے بعد وہ حویلی واپس آیا، اور تب تک پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے شاید ڈنر کے فوراً بعد ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اندھیرے میں بیٹھا رہا، سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہ حویلی کا وہ شہزادہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا، جس کے سامنے بڑوں کا اعتماد گر جاتا۔ اونچا لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے لاپرواہ سے بال جو جانے کتنوں کی نیندوں کو اڑانے کے لیے کافی تھے۔ شازمہ بیگم کی شدید خواہش کے بعد وہ ابھی تک شادی نہیں کر پایا تھا، اور وجہ صاف تھی۔ سارا جہاں جانتا تھا کہ ایک ناکام تجربے نے ابراز شاہ کو اندر سے توڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے 10 سال بیرون ملک گزارے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک مضبوط اور شاندار مرد تھا، جس کی خواہش تو لاکھوں لوگ کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ایک ہی خواہش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے دل میں اٹک جائے، وہ جس سے دھڑکنوں میں سما جانے کا ہنر آتا ہو۔ وہ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شازمہ بیگم کے پاس گیا۔ ان سے ملاقات کی بیماری نے انہیں لاغر کر دیا تھا، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کیئر ٹیکر موجود تھے، اور وہ خود بھی جب سے آیا تھا اپنی ماں کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کچن میں آنے والی آوازوں میں اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے لگا ملازمہ ابھی تک کچن میں ہے، تو کیوں نہ ایک کپ کافی کے لیے کہہ دے۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ کچن کے دروازے تک آیا۔ بے رنگ کے پرانے سے کپڑوں میں دروازے کی جانب پش کیے وہ ابرار کو غالباً ملازمہ ہی لگی، جو برتن دھونے میں مشغول تھی۔ کچن تو کیا، پوری حویلی میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اور ٹھنڈے یا پانی سے برتن دھوتی ہوئی وہ لڑکی دوپٹے سے بے نیاز اپنے لمبے بالوں کو پش پر بکھیرے اچھا خاصا کام کر رہی تھی۔ ایسے دیکھتے ہوئے اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ خود اپنے لیے کافی بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوا، جبکہ اس قدموں کی آواز پر مقابل نے پلٹ کر دیکھا، اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ کوئی ملازمہ نہیں تھی، بلکہ ملازمہ کے حلیے میں کھڑی کم سن لڑکی تھی، جس کے ہونٹ اس وقت سردی کی وجہ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ ڈھیلا ڈھیلا کرتا جس کے اوپر براہ نام سویٹر پہنے وہ اس کی توجہ کا باعث بن رہی تھی۔ ابراز نے بڑی توجہ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کھلے ہوئے گلابی گال، بڑی بڑی گرے آنکھیں اور خمدار پلکیں۔ بظاہر تو وہ لبوں پر آپس میں دباتی ہوئے رخساروں پر پڑنے والے گھڑے معدوم ہو کر ابھرتے۔ لمبی شفاف گردن، کندھوں پر بکھرے ہوئے بال، وہ ایک اپنی مخملی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ شاید مقابل کی نظروں سے غائب ہو رہی تھی، اس لیے نگل لینے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر اسے سلام کیا۔ السلام علیکم ابراز لالا۔ وہ بری طرح چونکا۔ ابراز کو جیسے کوئی اندھیرے سے کھینچ کر باہر لے آیا ہو، جیسے کسی نے اس کے حسین خواب کے گہرے رازوں پر پردہ کھینچ دیا ہو۔
ایک عرصہ ہو چکا تھا وہ کسی کو دیکھ کر یوں ساکت نہیں ہوا جیسے کہ آج نین طرح کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ وعلیکم السلام نین، وہ حیرانگی سے اس کا نام ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام نین، حیرانگی سے اس کا نام پکار رہا تھا جیسے ابھی تک ایسے یقین نہ ہو اس کے سامنے حقیقت میں وہ لڑکی کھڑی ہے۔ تو اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے ملازمین کی موجودگی میں۔ وہ بے تحاشا حیران تھا۔ اس کی نظر سے ابھی تک اس کی گلابی لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا معصوم نظر آ رہی تھی، معصوم، پاکیزہ اور شفاف۔ جی لالا، وہ برتن تھوڑے زیادہ تھے اسی لیے دیر ہو گئی۔ چچی جان نے کہا تھا کہ برتن دھو کر ہی کمرے میں جاؤ۔ اس وقت دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابراج کے سامنے کافی انکمفرٹیبل تھی۔ بار بار اپنے کرتے کے گلے کو تنگ کرتے ہوئے تنزلیں ادھر ادھر گھما کر وہ گویا فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آنکھیں چھوٹی کہتے اس نے نین کی جانب قدم بڑھائے، شاید وہ مزید کچھ تشویش چاہتا تھا۔ تبھی زبیدہ بیگم تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ نین ذرا ایک دم سہم گئی، سہم کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ ابراج شاہ کی تیز نظریں بخوبی اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچ رہی تھیں۔ زبیدہ بیگم نے خوفار نظروں سے نین طرح کو دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، ارے بیٹا میری چھوٹی سی جان، تم اتنی ٹھنڈ پہ برتن کیوں دھو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ جب ملازموں سے کہہ دو کہ وہ برتن دھو کر سوئے اور تم خود ہی کام کرنے لگی۔ اگر تمہیں ٹھنڈ لگ گئی تو تمہارا دادا جان تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیں گے کہ میرے رحیم کی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ چلو جاؤ، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ دکھاتے ہوئے بظاہر وہ محبت سے بول رہی تھی، ساتھ ہی وہ ابراج کی طرف پلٹی۔ بیٹا کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتاؤ میری جان، میں کر دیتی ہوں۔ اس وقت وہ اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے پوری دنیا میں ان سے زیادہ کوئی اچھا ہی نہ ہو، جبکہ ابراج کو ان کے رویے سے کوفت ہونے لگی۔ جی وہ کافی بنانے آیا تھا۔ زبیدہ بیگم مسکرائیں۔ کافی بنانے آئے تھے تو خود کیوں بنا رہے ہو؟ چلو کمرے میں جاؤ، بھجوا دیتی ہوں۔ پیسے بھی رانیہ بہت اچھی کافی بناتی ہے۔ ان کا وہی رانیہ نام سے شروع ہو چکا تھا۔ ابراج سر جھٹکتے کچن سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو زبیدہ جلدی سے نین تارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور یہ کام ملازمہ کے کرنے کے ہیں۔ وہ پھر رکا نہیں تھا، پلٹ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زبیدہ بیگم نے درشتے سے اس کے چہرے کو تبوش لیا، جبکہ خوف سے کانپتے ہوئے دو قدم دور ہوئی۔ جب پتہ چل چکا تھا کہ ابراج بھی ابھی کمرے میں نہیں گیا اور نہیں سویا تو کچن میں آ کر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ دھیمی آواز میں خرائی۔ نفی میں سر ہلا کر وہ اپنی بھیگی پلکوں کو چھپکتی رہ گئی۔ نہیں نہیں چچی جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں گئے۔ لدغ لہجے میں سے صفائی پیش کرنا چاہی، جبکہ اس کے چہرے کو سختی سے جھٹکتے ہوئے انہوں نے اگلا حکم صادر کر دیا، جلدی سے اچھی سی کافی بنا کر رانی کے کمرے میں لے جاؤ اور اسے کہو ابراز کو دے۔ اور خبردار اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ تم نے بنائی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اپنی بات کو سمجھا کر وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھتی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی وہ پلٹ کر کافی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ زندگی اس کے لیے اتنی ہی اجیرن تھی جتنی کسی بھی ملازمہ کے لیے، یا پھر ملازمہ کو ماہانہ تنخواہ مل جاتی ہو اور اس کی تکلیف کا ازالہ ہو جاتا۔ لیکن وہ یہاں ایسی زندگی گزار رہی تھی جس کا گمان بھی جان لیوا تھا۔ مسلسل اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو نگلتی وہ کافی بنا کر رانیہ کے کمرے میں لے گئی۔ رانیہ مزے سے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس پر غصہ کرتی۔ نین تارا نے کافی اس کی طرف بڑھا کر زبیدہ بیگم کا حکم نامہ سنایا۔ وہ جلدی سے موبائل پھینکتے بستر سے اترتے اپنا حلیہ درست کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اس قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ کچھ لوگ پیدا ہی اذیتوں کو جھیلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر بابا ہوتے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اور اس کی ہر بات، ہر وصیت کا اقدام ایسے ہی ہوتا۔ دنیا کی سب سے تلخ حقیقت یہی ہے کہ بیٹیوں کے باپ کو نہیں مرنا چاہیے، ان کی ماؤں کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیٹیاں سارے زمانے کا کھلونا بن کر رہ جاتی ہیں جن کے باپ وقت سے پہلے انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب نہ جانے کتنی دیر اسے اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہانے تھے، نہ جانے کب نیند کی آنکھوں پر مہربان ہوئی تھی اور وہ حسین آنکھیں بند کرے خواب خرگوش کے مزے لیتی، نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوتی۔ وہ اپنے بستر پر پاؤں پھیلائے بیٹا موبائل پر اسکرولنگ کر رہا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور رانیہ اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے پھسلتا ہوا دوپٹہ، لیئرز میں کٹے ہوئے بال، لپسٹک اور مسکراہٹ سے چمکاتا ہوا چہرہ، اس نے آگے بڑھ کر کافی اسے تھمائی۔ ابراز ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی ہے؟
اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ ناز سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے چپ چاپ مگ لبوں سے لگا لیا۔ اس وقت اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ایک گھونٹ الگ سے اتارنے کے بعد اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا کہ تم نے بنائی ہے؟ گویا وہ یقین نہیں کر پا رہا ہو، جبکہ تیز نظر رانی کے تاثرات پر جمی ہوئی تھی۔ وہ گڑبڑائی اور پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اقرار کر لیا، جی جی میں نے بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے، آپ کے لیے۔ وہ جلدی سے اپنے تاثرات پر قابو پائی، جبکہ ابراز کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اتنی عمر اور اتنے تجربے کے بعد کیا وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا نہیں سیکھا؟ بہت خوب، بہت اچھی ہے جس نے بنائی ہے، اگلی بار اسے سیکھ کر بنانے کی کوشش کرنا۔ رانی کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں بدل گئی تھی۔ عجیب سستی اس کے چہرے پر پھیلی تھی، جسے وہ برا مان گئی ہو۔ دو قدم آگے بڑھتے ہوئے ابراز کو اپنی بات کا یقین دلوانا چاہا، جبکہ اس نے انگلیوں سے اسے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ تم جا سکتی ہو، کافی کے لیے بہت شکریہ۔ رانی چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ غصے کا ایک لاوا اس کے اندر اٹھ رہا تھا، لیکن وہ اس شخص کے سامنے زبان چلانے کی تو کیا، نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دل میں اسے شدید کوس ہو رہی تھی۔ کمبخت، ایک تو ہینڈسم ہے، اوپر سے نخرہ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہے۔ اس میں اگر حویلی کا اکیلا وارث نہ ہوتا تو اب تک اس کے ہوش ٹھکانے لگا دی تھی، لیکن میں بھی رانی شاہ ہوں، اپنے نام کی ایک اب اتنی بھی صحیح گزری نہیں کہ اس کی جلی کٹی سنتی رہوں۔ ایک بار شادی ہو جائے بس۔ غصے میں ہڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہے تھے، جبکہ پیچھے سے وہ پرسوس نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا کافی کو انجوائے کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کافی اس کی من پسند تھی، اگر ہر شام اسے یہی کافی پینے کو مل جاتی تو اس کا دن بن جاتا۔ نیو بزنس آئیڈیاز کے ساتھ بزنس کو سیٹ کرتے اور ان سارے ہنگاموں میں نین تارا ایک بار پھر اس کے ذہن سے محو ہو گئی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، جبکہ ان ساری تیاریاں ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر وہ بے شک 2 ہفتے سے بزنس کو سمجھنے اور مختلف تجربات کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے واپس آ جانے کی وجہ سے اسلم شاہ اور امجد شاہ کو کافی سپورٹ مل گئی۔ یہاں گاؤں اور زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے اسلم شاہ چاہے وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ملازم کے ساتھ جا کر کچھ معاملات دیکھ لیتے، جبکہ امجد شاہ اور اسلم شاہ کی ذمہ داری تھی جو کافی حد تک انہوں نے ابراز کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ خواتین شادی کی تیاری میں الجھی ہوئی تھی۔ اس روز بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر آرام سے بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی مصروف نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی، جب ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر بلال صاحب آئے ہیں، شاید نین تارا بی بی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ اس نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا، زیادہ توجہ نہیں تھی۔ ویسے بھی میں 2-3 دن بعد زبیدہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ رشتہ نین تارا کی پسندیدگی کی بنا پر طے ہوا ہے۔ بلال اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی مطمئن ہوا تھا، کم از کم اس لڑکی کی شادی تو پسند سے ہو رہی ہے۔ بلال اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا، وہ عجیب سے انداز سے نین تارا کو دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے حیرت ہوئی کہ وہ نین تارا جیسی معصوم اور شفاف لڑکی کا انتخاب تھا۔ کافی دیر کے بعد اسے نین تارا سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ زبیدہ بیگم نے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور اس کے کان کے قریب بڑبڑاتے ہوئے اسے کچھ سمجھا کر باہر کی جانب لے جا رہی تھی، جبکہ نین تارا کے چہرے پر پھیلی ہوئی تاثرات سے صاف لگ رہا تھا جیسے کہ وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ کافی دیر بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جبکہ وہ داخلی دروازے سے باہر نہیں نکلی، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو کام کی جانب متوجہ کیا۔ عجیب سے سوالات اس کے ذہن کی اسکرین پر ابھر کر معدوم ہو رہے تھے، لیکن سر جھٹک کر وہ اتنی توجہ سے اپنے کام کی جانب جا رہا تھا جیسے وہ نین تارا کے معاملات کو سمجھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ اس میں الجھنا چاہا۔ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جب مین گیٹ کے پاس گاڑی آ کر رک گئی۔ وہ بلال کی گاڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ نین تارا کو گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اسے حیرت بھی ہوئی، 2 گھنٹوں میں کون سی شاپنگ ہو جاتی ہے، جبکہ لڑکیوں کی شاپنگ تو پورا دن ختم ہی نہیں ہوتی۔ نہ جانتے ہوئے بھی وہ باہر کا منظر دیکھتا رہا، جب کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر تھا کہ وہ دور سے بھی اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ سکتا ہے۔ شال کو کندھے پر درست کرتی وہ فرار سے انداز میں گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اسے حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ غصہ بھی بڑھ گیا تھا، اور اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے نین تارا کو اندر سے آ کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ تو بہت عجیب تھا، کچھ تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ اس کا سچ اسی
سچ کا ایک نیا دروازہ کھل گیا اور وہ کافی دیر اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں سے وہ گزری تھی، اور پھر کھڑکی کے پردے درست کرتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔ 2 دنوں کے بعد ایک بار پھر بلال کا پیغام آیا۔ وہ نین تارا کو شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ اس وقت سب لوگ سٹنگ ایریا میں موجود تھے اور ٹرے میں چائے لاتی ہوئی نین تارا نے ٹرے ٹیبل پر جمائی۔ جب ملازمہ نے آ کر پیغام دیا اور زبیدہ بیگم نے اسے فوراً تیار ہونے کے لیے کہہ دیا، اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر جم گئی تھی، جس کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں زرد ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں جانا۔ اگر وہ زبیدہ بیگم کے پاس اکیلی ہوتی تو شاید اس وقت تک مار کھا جاتی، لیکن سب لوگ موجود تھے اور سب لوگوں کی موجودگی میں زبیدہ بیگم کا بس نہیں چلتا تھا۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، کچھ تو تھا جو اسے خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہیں نہیں جانا شاپنگ پر؟ شاپنگ تو تمہاری مرضی سے ہی ہوگی، اور تم نے خود ہی تو بلال کو کہا تھا کہ وہ تمہیں لینے آئے۔ وہ ناسمجھی سے گردن گھما کر زبیدہ بیگم کو دیکھتی رہ گئی اور پھر گردن موڑے اسلم شاہ کو دیکھنے لگی۔ کہا تو میں نے کسی کو بھی نہیں تھا کہ مجھے شاپنگ کروائے، اور مجھے بلال کے ساتھ نہیں جانا۔ پلیز سچی جان، مجھے فورس مت کریں۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ اسلم شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر انہوں نے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھاتے ہوئے بلال کو واپس بھیج دیا کہ نین طرح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں جانا چاہ رہی۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے والے شخص اس معاملے میں اچھا خاصا انوالو ہو رہا تھا۔ اس کی حیرت تب بڑھی جب سب کے چلے جانے کے بعد ایک بار پھر سے زبیدہ بیگم کی زد میں دیکھا۔ کون سی مصیبت آ پڑی ہے جو تم نے بلال کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا؟ جبکہ وہ بری طرح روتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے بالوں کو دبوچ رکھا تھا۔ مجھے بلال سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت برے طریقے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ۔ پچھلی بار اسے لے جانے کے بہانے وہ گاڑی میں جو حرکتیں کرتا رہا، ان حرکتوں نے نین طرح کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ وہ اب اس شخص پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ زبیدہ بیگم کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک اسلم شاہ سے صاف بات کر کے اس رشتے سے انکار کر چکی ہوتی، لیکن اسے یقین تھا جس روز اس رشتے سے انکار کرے گی اس روز زبیدہ بیگم اسے زہر دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سلا دیں گی، اور وہ ہرگز بھی اتنی ہمت والی نہیں تھی۔ وہ حیرت اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ کر سلگ اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زبیدہ بیگم کو کھڑی کھڑی سنا دے۔ جیسے ہی اس میں نین طرح کو بچانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو اس لمحے زبیدہ بیگم نے اسے پوری طاقت سے، پوری قوت سے زمین پر دھکا دیتے ہوئے گرا دیا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور جبکہ وہ زمین پر گری گھٹ گھٹ کر روتی اپنے آنسو اور سچکیاں اپنے اندر دفن کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ بہت قریب کھڑا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے اس حویلی سے رخصت ہو کر بلال کے ساتھ جانا تھا۔ وہ بار بار آبدیدہ ہو رہی تھی، اور اسی لباس میں اس پر ٹوٹ کر روح برسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی بیوٹیشین سے تیار ہوئی تھی، اور اس کا یہ روح کسی کو بھی بہکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کمسن معصوم حسن سچ سمجھ کر اتنا زہر انگیز تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب راز کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی معصوم لڑکی بلال جیسے شخص کا انتخاب کیسے کر سکتی ہے، اور پھر زبیدہ بیگم کا رویہ۔ وہ دل سے دعا گو تھا کہ وہ بے حد خوش رہے کہ حویلی کی ایک ہی تو لڑکی تھی جس کا انداز دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا، ورنہ دوسری لڑکیاں جو اس قدر چپک چپک کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتی، جس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتی، وہ ایک بھرپور مرد ہونے کے باوجود شرمندہ کر جاتا۔ شادی کے ہر فنکشن میں رانیہ اسے چپک چپک کر یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ ابراز کے سب سے قریب ہو۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور خوف کو بھی جیسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ جس شخص کے ساتھ چپک چپک کر دوسروں کو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہی اس کی ہمسفر بنے گی۔ وہ رانیہ کی حرکتوں سے بری طرح اریٹیٹ ہو رہا تھا، لیکن رانیہ ہر بات بولا بس سب کی نظروں میں لانے کے لیے وہ خود کو اس کے قریب رکھ رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے اس کو نظر لگ جانے کی حد تک شاندار لگ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہر نظر کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ شادی میں آئی ہوئی ہر حسین سے حسین لڑکی اس کی توجہ ہونا پڑتا۔ جو بھی
उसे देखता दिल थाम कर रह जाता। दूसरी तरफ अमजद साहब की बेगम नायला ने हवेली फ़ोन किया था और असलम शाह के सामने एक शर्त रखी, जिसे सुनते ही असलम शाह का फ़ोन कॉल उठा। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया था कि वो इनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, तो नायला बेगम ने भी साफ लफ्ज़ों में उन्हें टका सा जवाब दिया था कि वो किसी भी कीमत पर बारात नहीं लेकर आएंगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी वो बारात लेकर नहीं आएंगी। असलम शाह का फ़ोन कॉल उठा। उन्हें पहले दिन से ही अमजद साहब की फैमिली और बिलाल की नीयत पर शक था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नैनतारा की वजह से चुप थे, क्योंकि जुबैदा बेगम ने उन्हें बताया था कि इस रिश्ते में नैनतारा की मर्जी शामिल है और असलम शाह भी चाहते थे कि उनकी पोती की ज़िंदगी पुरसकून गुजरे और इसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं कि ऐन शादी के दिन उसके ससुराल वालों की तरफ से नाजायज़ डिमांड पूरी करें। इन्हें कहीं न कहीं बिलाल पर शक था कि वो नैनतारा के साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, और उसकी दोनों बहनें भी नैनतारा को शादी से पहले ही नंदू की तरह ट्रीट करती हैं। बारात के आने का वक्त 2 बजे के करीब था। बारात ना आने की खबर सिर्फ असलम शाह को थी। सब तैयारियां मुकम्मल थी। बारात जैसे जैसे लेट हो रही थी, लोगों की चहमगोइयाँ और खुसर पुसर बढ़ने लगी। वो काफी देर से दुल्हन बनकर बैठी रानिया और हानिया की जेरी कटी बातें सुन रही थी और बार बार उसे सिया नसीब और मनहूसियत के ताने देकर ये बावर करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर बारात ना आई तो वो सारी जिंदगी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। उसका नन्हा सा दिल पूरी तरह लरस रहा था और लब दुआ वो थे कि किसी तरह बारात आ जाए, उसकी इज्जत बच जाए। यहाँ कोई भी उसका अपना नहीं था। एक उसकी माँ, जो किसी मजबूरी के तहत उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई, और उसे किसी से भी कोई गिला नहीं था। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मगन था और हर एक का हक बनता कि वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद खुशियों को भरपूर तरीके से इंजॉय करे। मैंने पहले इस लड़की को समझाया था कि बिलाल अच्छा लड़का नहीं है, इसके साथ ताल्लुकात मत बनाओ, इससे अकेले में मुलाकातें मत करो। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देख रहे हैं, नतीजा सबको शर्मिंदा करवा दिया। इस लड़की ने जुबैदा बेगम को जहाँ मौका मिला जहर उगलने लग जाती, और इस बार भी लोगों की परवाह किए बगैर जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। बहू, बेटा अपनी जुबान को काबू में रखो, सोच समझ कर बात करो। असलम शाह को बहुत बुरा लगा था नैन तारा के लिए। जुबैदा बेगम ने सर झटकते हुए नफरत से मुंह फेर लिया। आशीष शाह खुद परेशान थे और वो एक कोने में खड़े मुसलसल बिलाल का नंबर डायल कर रहे थे, और उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। तभी सुबह तक जहरीले अल्फाज में जैसे इन सब की सांसें रोकती थी। आप जितनी भी कोशिश कर लें, नैनतारा की बारात अब कभी नहीं आएगी। ये है ही मनुष्य। ये इसी घर की दहलीज से हमेशा के लिए बैठी रहेगी, मेरी बेटियों के नसीब पर काला साया बनकर। कब से खामोश खड़े अबराज ने सर उठाकर इन्हें देखा। इनकी जली कटी बातें इसी बेतहाशा बुरी लग रही थी। वो नैनतारा जैसी मासूम लड़की के किरदार पर बात कर रही थी। अगर आज नैनतारा की शादी नहीं होती तो फिर कभी इसकी बारात सवेरे की दहलीज तक नहीं आती। सीने पर हाथ रखते असलम शाह सोफे पर गिरते चले गए। आशा शाह तेजी से उनकी जानिब बढ़े थे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सब। इनकी तबीयत बेहद खराब हो रही थी, जैसे आज वो बुरी तरह हार गए हों। अबराज ने जल्दी से इनका हाथ थाम कर जोर से दबाया। प्लीज बाबा जान, आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा इस मसले का भी। प्लीज खुद को रिलैक्स करें। अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर इस मसले को कोई नहीं सुलझा पाएगा। अबराज शाह के लिए ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उसके इतने अच्छे दादाजान, जिन्होंने तमाम उम्र लोगों को इंसाफ दिलाया था, इनके हक के लिए लड़े थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए खुद को पेश किया, तो एकदम से यूं सबके दरमियान हार जाए। प्लीज आजान, संभालें खुद को। मैं हूं ना आपके साथ, आप बस खुद को स्ट्रांग बनाएं। असलम शाह ने एक नज़र उसे देखा और फिर जैसे तमाम फैसले होते चले गए। असलम शाह ने सबको दूर जाने का इशारा किया था। उन्होंने नरमी से अपने पोते के हाथ थाम लिए। इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी, चंद कदमों के फासले पर खड़ी हवेली के मकीनों को भी अंदाजा नहीं था, जबकि वो जो कुछ कह रहे थे वो अबराज को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। दादाजान, वो मुझसे बहुत छोटी है, उसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, उसने बेबुनियाद सा जवाब पेश किया। ये सब कुछ तो असलम शाह को खुद भी नजर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो उसे कायल कर रहे थे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ अबराज। अबराज ने नरमी से उनके हाथों को थाम लिया और फिर उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। असलम शाह तो जैसे फिर से ची उठे। दुल्हन को ले आओ रानिया। इन्होंने पास खड़ी रानिया को हुक्म दिया और वो चौंक कर ना समझी से उन्हें देखने लगी।
سنا نہیں تم نے؟ رانیہ جاؤ دلہن کو لے کر آؤ، اسلم شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ خود پر ضبط کرتی اندر بڑھ گئی۔ نین تارا کا نکاح ہوگا بس ابھی اور اسی وقت۔ ان کی بات سنتے ہی جیسے سب کو سانپ سن گیا تھا اور زبیدہ بیگم کے قدموں تلے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ پلٹ کر جاتی رانی کے قدم راستے میں ہی تھم گئے تھے، جبکہ ہانیہ نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ تھے جو حیرانگی کے ساتھ ساتھ حسد بھی دکھا رہے تھے۔ اور زبیدہ بیگم پاؤں پٹکتی اپنی بچیوں کو لے کر بڑبڑاتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی، بقول ان کے یہ ان کی بیٹی کا حق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سے رانیہ کو ہی ابراز کے لیے سوچا تھا، اور اب وہ لڑکی ان کی بیٹی کا حق کھا رہی تھی۔ کسی نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ حویلی میں کوئی بھی کسی کے نام سے منسوب نہیں تھا، اور کچھ ہی دیر کے لیے بعد یہ فیصلہ نین تارا تک بھی پہنچ گیا۔ وہ بس سر جھکا کر اپنی ہتھیلی کو دیکھتی رہ گئی۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں وہ پھولوں کی دیوار کے پار بیٹھی تو دوسری جانب سے دولہا بدل دیا گیا۔ اس بار دولہا ابراز شاہ تھا، وہ شخص جو بغیر کسی بھی احسان کے گردن گھمائے اسے ایک نظر دیکھتا سر جھکا گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا خاص دن اس طرح آئے گا۔ اسے بس کسی طرح اپنے دادا جان کو ہارنے نہیں دینا تھا، کہ ان کا فیصلہ تھا۔ دونوں نے اقرار کر لیا تھا، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ تسلیم کرتے ہوئے، ساتھ ہی وہ بڑی گرم جوشی سے اٹھا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو گھونگھٹ کی قید سے آزاد کرتے جب اپنی دلہن کے جگمگاتے چہرے کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن وہیں ساکت رہ گئی۔ اس اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ سانسوں کو روک دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ پہلی بار اس کے سامنے کوئی ایسی لڑکی آئی تھی جو سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اگر اس کے سامنے رہے گی تو اس کی دھڑکنوں کی مکین بن جائے گی۔ لاکھوں دعاؤں، نفرتوں اور حسد کے ساتھ اسے ابرار کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ نکاح کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد دوسری بارات آئی، لیکن اس بار امجد صاحب کی فیملی کو دروازے سے لوٹ کر جانا پڑا۔ بلال کی رنگت دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ بھلا اس لڑکی سے کس طرح دستبردار ہو سکتا تھا، جس کو چھو کر محسوس کرنے کی تڑپ اس کے من میں تھی۔ وہ ہر صورت اس کا حصول چاہتا تھا، اور پھر یہ ستم کہ وہ کسی اور کے دلہن بن چکے تھے، جبکہ اس کے ماں باپ نے تو اچھا خاصا تماشا لگا دیا تھا۔ اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر آئی نمی کو صاف کرتے وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ابراز لالا اس کے لیے اس کا بڑا بھائی تھا، جس کے متعلق اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور یہ بھی وہ جانتی تھی کہ رانیہ ہی اس کی دلہن بنے گی۔ زبیدہ بیگم کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور ستارہ دونوں میں سے کوئی ایک کے فرح کی دلہن بنے گی، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود اس کی دلہن بن کر اس کے بستر پر بیٹھی رہی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سگریٹ ہاتھ میں سلگا رہا تھا، اور وہ اس کے حسین اور جمیل چہرے کو دیکھتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کافی محبت سے اس کے نقوش کو دیکھتا وہ ہلکا سا اس کے قریب جھکا، جبکہ نہ جانے کتنی خود سادہ باتوں کو سوچ کر وہ اپنی بھیگی پلکوں کو جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا رشتہ زبردستی ہوا ہے، وہ زبردستی اس شخص کے سر پر مسلط ہو گئی ہے جو حویلی کا شہزادہ تھا، بے تاج بادشاہ، جس کے زیر سرپرستی تمام انتظامات چلتے تھے۔ ابراز نے نزاکت سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ دیا۔ ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے حسن سے مبہوت ہو کر مخمور نظر آ رہا تھا، اتنا مخمور کہ دل کو چھو جائے، جبکہ گھبراتی نظریں جھکاتی وہ بس فرار حاصل کرتی رہ گئی تھی۔ مقابل نے آگے بڑھ کر اس سراہی دار گردن کو بھاری نیکلس سے آزاد کیا، اس کی گردن کے شفاف حصے پر نظر جمائے، ایک بار پھر نین تارا کے قریب ہوتا، اس کا خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتے اس کے لمبے بالوں کو آزاد کر گیا، جبکہ نین تارا کی رنگت بے تحاشا سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے آج تک صرف اسے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا، اس طرح اس کے اتنے قریب حقیقت میں اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ ابراز نے اسے کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا دیا۔ وہ کہاں تیار تھی اس سب کے لیے؟ لچکیلی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بڑی بڑی سہمی گرے آنکھوں کو دیکھ کر وہ لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ تو تم اپنی ان حسین آنکھوں سے مجھے ڈرانے کی کوشش کرتی ہو اور جانتی ہو جب تم یوں دیکھتی ہو تو مقابل کے دل پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً پلکیں جھکا گئی تھی۔ اٹھتی اور گرتی ہوئی پلکوں کا یہ کھیل ابراز کے دل پر بھاری پڑا تھا۔ پہلے کم عمر بچی اور ایک کزن کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تب اسے خوبصورت لگی تھی، اور اب وہ اس کی بیوی بن کر اسے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ نین تارا نے خوفزدہ ہو کر ابراز کو دیکھا۔ آپ بس مجھ سے دور رہیں، رانی کو آپ
آپ کو پسند کرتی ہے اور مجھے جان سے مار دے گی۔ وہ اپنا اندیشہ بیان کر رہی تھی کہ ابراز نے اپنے لبوں کے درمیان اپنی مسکراہٹ کو دبا کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے، لوگ بیویوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور میری بیوی لوگوں سے خوفزدہ ہے۔ جاذبے سے اسے دیکھتے ہوئے اچھا خاصا سرخ کر رہا تھا۔ وہ خجل سے ہو گئی۔ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم ایک دوسرے پر کس طرح حق رکھتے ہیں۔ جو تمہارا حق ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور جو میرا حق ہے وہ صرف میرا ہے۔ اس کی انگلی آہستہ آہستہ نینتارا کے کمر پر رینگ رہی تھی اور انگلیوں کا اسے سرکنا اسے سلگا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان اچھل کر حلق میں آ چکی ہو، اور تب اس کی اٹکتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر مقابل نے اسے چھو دیا۔ آج آزادی بخش رہا ہوں تاکہ تم اس رشتے کو قبول کرو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جلدی میری دسترس میں ہوگی۔ فرار حاصل کرتے ہوئے جلدی سے اچھل کر بیڈ سے اتری اور فوراً اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ اسے تو اس شخص سے فرار چاہیے تھا، جبکہ اس کی جلد بازی پر مسکراتا وہ سر جھٹک کر یہ رشتہ چاہے آقا جان کی مرضی سے ہوا تھا، لیکن نکاح اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ پچھلے کتنے دنوں سے مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دل میں خواہش تھی کہ زبیدہ بیگم کے بقول بلال کے ساتھ اسے شادی لگ میرج تھی۔ ایک یہ خواہش تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، کہیں نینتارا بلال سے محبت نہیں کرتی ہو۔ اس ایک طرفہ سوچ کے نوکیلے خنجر اسے اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ منظر بھی ابھی تک تازہ تھا جب وہ روتے ہوئے بلال کی گاڑی سے نکلی۔ بلال سے اس کو گریز کرنا، خود کو اس کی نظروں سے چھپانا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اب حقیقت کیا تھی یہ تو اس کی بیوی اسے بتا سکتی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ بیدار ہو کر سب سے پہلے نیچے آ گئی۔ یہ ابراز گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے سیڑھیاں پر ہی زبیدہ بیگم مل گئی تھی، جنہوں نے دبوچ کر اسے نیچے اتارا۔ وہ ایک دم سہم سی گئی۔ ٹھنڈ پڑ گئی تمہیں رات گزار کر ابرار کے ساتھ؟ یہی تو چاہتی تھی تم، تبھی تو جب سے وہ آیا تھا بیچاری بنی اس کے آگے گھوم رہی تھی۔ اس کی نظریں بھی بس تم پر ہی ہوتی تھی۔ ایسا کیا کیا ہے تم نے جو میری بیٹیوں میں نہیں؟ وہ زہر اگل رہی تھی۔ گزشتہ رات نہیں انہوں نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، اور نہ اپنی ان کی بیٹیوں کو سکون تھا۔ انہوں نے بچپن سے ان کے ذہن میں یہی بات ڈال دی تھی کہ وہ شادی اسی شخص سے کریں گی جس کے سرداری ہو۔ ان کی بیٹی کا نکاح اگر ابراز سے ہو جاتا تو دوسرے کے لیے بھی وہ کوئی ایسا ہی شخص ڈھونڈ لیتی، لیکن ان کے تمام ارادے ملیا میٹ ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے چچی جان۔ اس سے انکار کرنا چاہا تو زبیدہ بیگم نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہیں تو زہر دے کر مار دینا چاہیے تھا بہت پہلے ہی۔ اگر میں تمہیں بہت پہلے ہی مار دیتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تمہاری جگہ میری رانیاں اس کمرے سے نکل رہی ہوتی۔ میری ایک بات یاد رکھنا نینتارا، تم نے میری بیٹی کو رلایا ہے، اس کا حق مارا ہے۔ میں تمہیں سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ زندگی میں ایسا زہر گھولوں گی کہ ابراز تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، سمجھ گئی تم؟ تمہاری زندگی برباد کر دوں گی میں۔ وہ بس روئی جا رہی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنا آپ چھڑوا لیتی۔ تبھی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ زبیدہ بیگم نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور فوراً فیصلہ بدلا۔ اگر صبح جاگنے کی کیا ضرورت تھی میری جان؟ شوہر کے ساتھ ہی نیچے آتی۔ ابراز نے بنا کچھ کہے اور بنا زبیدہ بیگم کا لحاظ کیا ایسے کہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ خوفزدہ سی اس کے سینے سے لگی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراز نے بے اختیار لب بھینچ لیے تھے، اس کی گری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، زبیدہ چچی کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ چچی جان، یہ اس حویلی کے سردار ابراز شاہ کی دلہن ہے، کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے۔ میری سردانی کے لیے بہترین ناشتے کا انتظام کروائیں اور ولیمے کی تیاری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیے گا، یہ حکم ہے میرا۔ اور رہی بات میری سردانی کے خود نیچے آنے کی، تو اس کی اپنی مرضی، اسے پوری آزادی ہے کہ وہ اس حویلی کے کسی بھی کونے میں چاہے جب چاہے جا سکتی ہے۔ وہ میری پابند نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے اسے ابراز شاہ کے حکم کی ضرورت ہے۔ یہ میری بیوی ہے، میری غلام نہیں۔ زبیدہ بیگم حیرت سے منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں وہ شخص اتنا کیسے بدل سکتا تھا؟ حیران تو نہیں نینتارا بھی کھڑی تھی۔ زبیدہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی نینتارا کو آگ لگا دے۔ رانیہ تو گویا مرنے کے قریب تھی۔ زبیدہ بیگم کا سارا غصہ بیٹیوں کی نااہلی پر اتر رہا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ابراز جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، نہ ہی اس کا اعتماد حاصل کر پا رہا تھا اور نہ ہی اس کے دل سے اپنے خوف کو نکال پا رہا تھا۔ ہاں، لیکن حویلی میں سب کے سامنے وہ اسے عزت دلوانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی سے فضول بات نہیں کرے گا۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اگر کسی نے اس پر سرداری دکھانے کی کوشش کی تو اسے ابراز کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔
کوئی ابراز کی موجودگی میں اس کے کمرے میں رہنے کے بجائے زیادہ تو شازمہ بیگم کے پاس ٹھہرتی۔ دیکھ بھال تو وہ پہلے بھی کرتی تھی اس کی، لیکن اب اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے۔ 4 دن ہو چکے تھے ان کی شادی کو۔ رانیہ اور ہانیہ اپنی زبان کو کنٹرول کر چکی تھیں۔ یہ ابراز کے ڈر کی وجہ سے تھا، لیکن ان کی آنکھوں ان کی کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس روز وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک سے ابراز نے ان کی نازک سی کمر کو ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچ لیا اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ دلہن، میں اپنے لیے لے کر آئی ہوں، تمہیں نہیں لگتا کہ تھوڑا ٹائم تمہیں اپنے شوہر کو دینا چاہیے؟ وہ ہرگز اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ زبیدہ بیگم نے اسے کس اذیت میں مبتلا کر دیا۔ اتنے دنوں میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا، اور یہ بھی سراسر جھوٹ تھا کہ وہ بلال سے محبت کرتی ہے، بلکہ یہ رشتہ زبیدہ بیگم کی رضامندی سے طے پایا ہوا۔ نہ تو بلال کو پہلے سے جانتی تھی اور نہ ہی اس کے تعلقات کسی کے ساتھ تھے۔ نہ جانے کیوں یہ سوچ کر ایک اطمینان سے اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس کے نکاح کے روز بلال اسے گھر کے باہر ملا تھا اور بہت اکڑ رہا تھا۔ اس نے صاف طریقے سے ابرار سے کہا تھا کہ وہ نین تارا کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دے۔ وہ ہر قیمت پر نین تارا کو پانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر بلال کے منہ پر بے در پہ تھپڑ لگا دے۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تم یہاں کھڑے ہو کر میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ سردار ابراز شاہ کی بیوی کے بارے میں؟ کون سی بیوی شاہ صاحب؟ جس کے جسم پر لباس میرے نام کا تھا، تو اس کے ہاتھوں کی مہندی میرے نام کی تھی، جس کا بناؤ سگار میرے نام کا تھا، اور شاید اس کے خواب بھی میرے نام کے تھے۔ جبکہ اس نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے دبوچ کر پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار، یہ نہ ہو کہ تمہیں واپس جانے کے لیے کندھوں کا سہارا لینا پڑے۔ اگر چاہتے ہو اپنے قدموں پر واپس جاؤ تو چپ چاپ پلٹ جاؤ، اور آج کے بعد کبھی بھی اس لڑکی کی تمنا لے کر اس دروازے تک نہ آنا۔ اسے بلال کی آنکھوں میں ہوا صاف نظر آ رہی تھی، اسے صرف جسم کی ہوس تھی۔ نین تارا کے حسن سے متعارف ہونا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کی محبت تھی اور نہ ہی کبھی بن سکتی تھی، بس بے پناہ دولت کا لالچ تھا۔ اس روز ابرار شاہ نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے دروازے پر نہیں بھٹکے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ شرائط ماننے کی وجہ سے جان بوجھ کر امجد صاحب نے بارات کو لیٹ کر دیا تھا، تاکہ اسلم شاہ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ رشتہ ان کی رضامندی سے طے نہیں پایا، اور نہ ہی وہ سب اسے بہو بنا کر لے جانے کے لیے رضامند ہے۔ تب تک انہوں نے بہت سوچا نہیں تھا کہ معاملہ اتنی سنگین شکل اختیار کر لے گا۔ اس ساری بات کو اس نے نین تارا کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اس وقت وہ ابراز کی مخمور نگاہوں سے شرمائی سی سرخ پردی نین تارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کینچوں سے آزاد کر دیا۔ وہ پشت پر بکھرا، اس کے ساتھ ہی جھک کر اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارتا چلا گیا، جبکہ وہ آج پہلے سے زیادہ خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ریلیکس تھی۔ اس کی غربت کو محسوس کرتے پگھل رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ یہ شخص اس کے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ ویسے بھی ابراز شاہ نے جتنی عزت دلوا دی تھی، آج تک حویلی میں اسے وہ مقام اور عزت نہیں دلوا سکا۔ پلیز ابراز، اس نے اپنا نازک ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جما دیا۔ ابراز نے اسے مزید خود سے قریب کرتے اس کے دمکتے گال پر لب رکھ دیے۔ کیا پلیز ابراز؟ کچھ رحم کرو نین تارا اپنے معصوم شوہر پر، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ جان لینی ہے میری۔ جانتی نہیں تمہارے شوہر کو قابو کرنے کے لیے کتنی حسینائیں بےتاب ہیں۔ اسے دوپٹے کو سرکاتا، اس سے قریب تر ہوتا، اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ گدگدی کے باعث وہ کھلکھلا کر ہنسی پڑی، اور پہلی بار اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ڈمپل بالکل واضح تھے، اور بےتابی سے اس کے ڈمپل پر باری باری لب رکھتا اس کی بلش کرتی رنگت دیکھتا رہ گیا۔ اب لمحہ بھی تم سے دور نہیں رہنا بس۔ ابراز شاہ کی بےتابی عروج پر تھی، اسے بازوؤں میں بھر کر بستر پر لانے وہ پوری طرح اس کے حسن میں خود کو کھو چکا تھا۔ وہ مشکل اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر وہ نین تارا کی گردن پر جھکا، اور بے تحاشا لب رکھتے وہ اسے بھی بہکنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے پورے حق سے ابراز کے گلے میں بازو ڈال دی، اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ وہ اسے مخمور کر رہا تھا، وہ اس کی محبت میں قطرہ قطرہ ڈوب کر، اس کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی زندگی کے ہر برے تجربے کو فراموش کر رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک شفاف قطرے کی طرح ہر طرح سے پاکیزہ تھی، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا تھا۔ بے تحاشا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اسے اپنے جنون سے متعارف کروا رہا تھا۔ ہر سلگتے لمحے کو انہوں نے محبت کی حدوں کو چھو کر ایک دوسرے کو تکمیل کا درجہ دے دیا۔ ابراز کا جنون حد سے بڑھنے لگا۔ اس نے بمشکل سانس لینے کے لیے اسے خود سے دور کیا تھا، جو کہ انہماک سے
اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ پرسکون سے انداز میں اس کے سینے پر سر رکھ گیا۔ تم جانتی ہو نین تارا، تم میرا سکون بن گئی ہو۔ تمہارے پاس رہ کر مجھے مجھے کتنا سکون ملتا ہے، یہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ اسے اقرار محبت کر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے شاندار شخص کے دل کی ملکہ بن جائے گی۔ وہ صرف دستیاب تھا، اپنی تمام محبت اور قربتوں کے ساتھ اس کے وجود میں پگھلتا ہوا اتر رہا تھا، جبکہ وہ بھی ہر اداسی کا سر باب اسے سمجھتی اور اس کی محبت سے متعارف ہو کر ایک بار پھر جینا سیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ مسکرائے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ مسکراتے ہوئے کتنی حسین لگتی ہے۔ دو دل مل رہے تھے اور دو دلوں کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں، ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ اور یہ تو محبت تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا، اختتام بھی اتنا ہی حسین ہوتا جتنا کہ آغاز حسین تھا۔ پروردگار نے انہیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا تاکہ غاملیت کا درجہ ملنے کے بعد ان کی محبت عشق کی جانب چل پڑے، اور وہ حلال رشتے میں کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ پیرس کی ٹھنڈی ٹھار ہوا نے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ اپنے لیئرز میں کٹے ہوئے لمبے بالوں کو سنبھال کر اس نے سر گھما کر اپنے برابر میں چلتے ہوئے شاندار سے مرد کو دیکھا، جسے اور بھی نہ جانے کتنی لڑکیاں مڑ کر دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے ناگواری لیے ہوئے تھے۔ آپ کو ایک بورڈ ساتھ اٹھا کر چلنا چاہیے جس پر لکھا ہو کہ میں صرف اپنی نین تارا کو ہوں اور اس کے ساتھ ہنی مون منانے آیا ہوں۔ اور نین تارا کی ڈیمانڈ پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ اچھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو بہت ہوگا، کم سے کم ان گوری ننگی لڑکیوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اس لمحے وہ نین تارا کے چہرے پر جیلیسی دیکھتا بے حد محفوظ ہو رہا تھا۔ ہاں، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، سب کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، بہت مشکل ہے کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ تو ایک کام کریں، وہ بات کر رہا تھا اور وہ سواری نظروں سے ابھی تک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار پیرس سے ایک بیبی کر کے جائیں گے تاکہ کسی کو بتانا ہی نہ پڑے۔ سب کو صاف صاف پتہ چل جائے گا کہ ابرار شاہ پر لائن مارنا بیکار ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے کسی کمسن کلی پر پوری طرح فدا ہو چکا۔ جبکہ اس کی اتنی لمبی تمیز پر وہ بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ وہ یہاں تک اس شخص کا دامن تھامے چلنے والے لوگوں کو جلا کر آئی تھی، روکنے والوں کو لاکھ سازشیں کی تھی، لیکن وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک حسین وقت گزارنے کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس شخص کی دسترس میں ہے وہ تمام تعلقات کو نبھا جاتا، وفادار، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ وہ اس کے چوڑے شانے پر سر رکھتے ہوئے خود کو آزاد فضاؤں کے سنگ اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص نے اسے وہ مان اور وہ عزت دی تھی جو اس کا حق تھا، لیکن جس طرح دلائی تھی، اس انداز میں نین تارا کا دل جیت لیا تھا، اور وہ ہر لمحے ہر روز اپنے شوہر کی بے تحاشا محبت کو محسوس کرتے ہوئے بور بور اس کے عشق میں ڈوبی جا رہی تھی۔